پرواہ بدنامی نہ کچھ پرواہ عالم ہے۔ سنو بھائی بڑے کام کے ارشادات۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں کی تعلیم کو بھی خاص کر دیا۔ یہ بھی تعلیم کہیں کہیں سنو گے آپ، بڑے لوگوں کی ایسی ایسی باتیں گہری جو آج تک سامنے نہیں آئی۔ بیوی اور اولاد کی اصلاح کا مؤثر نسخہ، اثردار۔ ارشاد فرمایا ہے حضرت فقیہ العصر حضرت مفتی رشید صاحب کے ارشادات ہیں۔ ارشاد فرمایا بیوی اور اولاد کی اصلاح کے لیے ان ہدایات پر عمل کریں۔ نمبر 1، حسب ثواب دید، جیسا موقع ہو سختی سے کام لیں۔ سختی ہمیشہ کام نہیں کرتی، بلکہ کبھی بے محل سختی سے نفع کے بجائے الٹا نقصان ہوتا ہے۔ اس لیے خوب غور و فکر کے بعد فیصلہ کریں کہ کس قدر سختی سے نفع کی توقع ہے، نیز یہ کہ سختی پر مرتب ہونے والے نتائج کے تحمل کی آپ میں کس قدر ہمت ہے۔ ایک صاحب بیوی کے عاشق تھے، اب بیوی کو کہا ہے موبائل نہ دیکھا کر، پردہ کرا کر، لیکن عاشق بڑے تھے، اور وہ تو اپنے گھر جا کے بیٹھ کے اب ان پہ تحمل نہیں ہو رہا، اب رات دن رو رہے۔ تو ایسی سختی نہ کرو، اسے تو پیار سے سمجھاؤ، کیونکہ تمہارے میں جدائی کا تحمل نہیں ہے بیوی کا۔ نمبر 2، ایک تو یہ کہ سختی سے جہاں موقع دیکھیں سختی سے کام بھی لیں۔ نمبر 2، اپنی اصلاح کی طرف زیادہ توجہ دیں۔ عملی تبلیغ زبانی تبلیغ سے بہت آگے ہوتی ہے، اس کا فائدہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ہم سب کو سب سے زیادہ اپنے اوپر محنت کرنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو نکھارنے کی ضرورت ہے۔ عملی تبلیغ بہت اعلیٰ درجے کی تبلیغ ہوتی ہے۔ نمبر 2، اپنی اصلاح کی طرف زیادہ توجہ دیں، اپنے اعمال درست کرنے کی فکر کریں، ظاہر و باطن شریعت کے مطابق بنانے کی کوشش کریں۔ انسان خود نیک ہوتا ہے تو دوسروں پر اس کی بات اثر کرتی ہے، بلکہ لوگ اس کے عمل ہی سے ہدایت حاصل کرتے ہیں۔ نمبر 3، اپنی اغراض نفسانیہ میں ایثار سے کام لیں، روک ٹوک نہ کریں، ورنہ وہ یوں سمجھیں گے کہ آپ کی پوری تگ و دو اغراض نفسانیہ کے لیے ہے۔ دین کی دعوت محض بہانہ ہے، مثلا کپڑوں میں پریس دیر ہو گئی، بول رہے پورا رک کر دے دیا گھر میں، وہاں دین پہ بھی سختی ہو رہی تو بیوی سمجھے گی او ہو یہ ہے وہ سختی، اس کا آج کی عادت ہی غصے کی ہے، یہ اس کی سختی دین کی وجہ سے نہیں ہے۔ یہاں میں نے پریس نہیں کی تو اب بھی یہ سختی کر رہا، میں نے آج کھانا دیر سے بنایا اب بھی سختی کر رہا، آج نمک تیز ہو گیا اب بھی یہ سختی کر رہا، تو معلوم ہوا کہ اس کی سختی وہ دین کے نہیں لی تھی، اس کی عادت ہے۔ تو اس کو فرما رہے ہیں اپنی اغراض نفسانیہ میں ایثار سے کام لیں، جو ذاتی چیزیں ان کو درگزر کریں۔ نمبر 4، دعا کا التزام رکھیں۔ نمبر 5، نرمی اور محبت سے تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھیں۔ نمبر 6، بڑی اہم بات، روزانہ بلا ناغہ 4-5 منٹ دل پر اثر کرنے والی کوئی دینی کتاب پڑھ کر سنایا کریں، زیادہ وقت نہ لیں اور زبانی تبلیغ کے بجائے کتاب ہی پڑھیں، اس کا زیادہ اثر ہوتا ہے۔ گھر میں وہاں نہ شیخ وہاں نہیں چلتا، شیخ المشائخ اور قطب عالم ہے، وہاں کچھ نہیں چلتا، نہ جانوں میں تجھے کتنا بڑا قطب عالم ہے تو وہاں تو کتاب ہی پڑھیں، اس کا زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اس کی کئی وجہ ہیں۔ نمبر 1، قدرتی طور پر انسان کی طبیعت ایسی واقع ہوئی ہے کہ اس پر اپنے ساتھیوں کی بات کا اثر بہت کم ہوتا ہے، بالخصوص میاں بیوی کا آپس میں ایسا تعلق ہے کہ ایک دوسرے کی نصیحت کی طرف بہت کم توجہ دیتے ہیں۔ اغیار بالخصوص یعنی غیر بالخصوص اکابر، ان سے بھی بڑھ کر گزشتہ زمانے کی بزرگوں کی باتوں بہت فائدہ مند ہوتی ہیں۔ ذرا متوجہ رہیے، میری طرف غائب نہ رہیے، جسم حاضر دل غائب۔ نمبر 2، کتاب میں اس کے مصنف کی للہیت اور اخلاص کا اثر ہوتا ہے۔ کتاب پڑھ کے سنائیں گے، جیسے اب حضرت کی کتاب ہے، اب اس میں حضرت کے الفاظ، پھر حضرت کی اخلاص، للہیت، تعلق مع اللہ، ہم کہاں پہنچ سکتے ہیں ان کے جوتوں کی خاک کو بھی۔ نمبر 2، کتاب میں اس کے مصنف کی للہیت اخلاص کا اثر ہوتا ہے، اس لیے گھر میں کتاب سنائیں، دوسرا فائدہ، دوسری وجہ ہے۔ نمبر 3، کتاب پڑھنے میں کسی بات کی نسبت پڑھنے والے کی طرف نہیں ہوتی، بلکہ ہر بات کی نسبت کتاب کے مصنف کی طرف ہوتی ہے کہ حضرت نے یہ فرمایا یہ فرمایا، اس لیے اس میں اپنے نفس کی آمیزش سے حفاظت نسبتاً آسان ہے، اس میں نفس کی ملاوٹ نہیں ہوتی۔ نمبر 4، کتاب پڑھ کر سنانے میں وقت کم خرچ ہوتا ہے، زبانی بتانے میں بات لمبی ہو جاتی ہے، جس سے سننے والے کی طبیعت اکتا جاتی ہے۔ اس حقیقت پر نظر رکھنا بھی ضروری ہے کہ ہم جو محنت کر رہے ہیں یہ محض تعمیل حکم ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل ہے، تدابیر اور ان میں تاثیر سب کچھ اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ ہم کیا ہیں کہ کوئی کام ہم سے ہوگا، اب تک جو ہوا ہے وہ تیرے کرم سے
اب جو ہوگا وہ تیرے کرم سے ہوگا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، برائی سے بچنے اور نیکی کی توفیق محض اللہ کی دستگیری سے ہے۔ سمجھ گئی؟ ارشادات پھر سن لیجیے ویسے ہی مختصر طور پہ۔ ایک تو سختی، جہاں سختی کام دیں وہاں سختی کریں گھر والوں پر، اس سے زیادہ ضروری اپنی اصلاح کی طرف توجہ دیں۔ نمبر 3، اپنی اغراض نفسانیہ میں اثار سے کام لیں، کھانے دانے وغیرہ میں نہ زیادہ روک ٹوک کریں۔ نمبر 4، دعا کریں۔ نمبر 5، نرمی محبت سے تبلیغ رکھیں۔ نمبر 6، کوئی نہ بلا ناغہ 4-5 منٹ 10 منٹ دل پر اثر کرنے والی کسی صاحب حق اللہ والے کی کتاب سنایا کریں۔